بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از صادق. یو آر واچنگ صادق ٹی وی. دوستو، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آپ نے تو ایک بات آخر تک سننی ہے، اور کیونکہ وہ مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوابوں میں کیسے آتے ہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں کیا واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو ہمارا آج کا موضوع یہ ہے، بہت دلائل کے ساتھ اس پر بات کریں گے. ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تو آپ نے لازماً آخری تک دیکھنی ہے. اس میں آپ کو کافی ایسی معلومات حاصل ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو پرکھ سکیں گے کہ واقعی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا اس کا یہ وہم اور گمان ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. دوست نے سوال کیا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک بدیہی حقیقت اور کتب علماء اور مسالک سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند کے تقریباً ہر مسلک کے علماء کے خواب میں آ کر ان کے مسلک کے حق ہونے کی خوشخبری اور دوسرے تمام مسالک کے ناحق ہونے کی وعید سنائی ہے. تو پھر ایک ساتھ یہ سارے مسلک کیوں کر حق پر ہو سکتے ہیں، یا کیوں کر نہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، مختلف مسالک اس بابت کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت دینا ان پر واجب ہے، اس احکار پر نہیں. جو لوگ وضاحتیں دیتے ہیں وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں جو کچھ میں قرآن اور حدیث اور علماء حق کی تصریحات سے سمجھ پایا ہوں، آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب التعبیر میں امام بخاری اس سلسلے میں 5 روایات لے کر آئے ہیں، جن میں تقریباً یہی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور یاد رکھو شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تاہم ان میں سے ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ موجود ہے جو کہ اس مسئلے کی عمدہ توضیح کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب بیداری میں اٹھنے کے بعد مجھے دیکھے گا. سو روایت میں من کے عام لفظ کی تحدید خود روایت کے دوسرے الفاظ فی الیقظہ سے ہو رہی ہے. من عام ہے اور یقظہ میں پھر خاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والے ان کو بیداری میں بھی دیکھ لیں گے. یعنی اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ لازم نہیں آتا کہ خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخصیت لازمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی، بلکہ ان الفاظ سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر کے کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نجران کا والی بنا کر بھیجا، تو شیطان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر ان کو بولے کہ زکوٰۃ لینا چھوڑ دو.
اب تیز رفتار ترسیل کے ذرائع تو موجود نہیں اس وقت، جیسے کہ آج کل ہے، ای میل ہے، فیس بک ہے، کیا ہے، ٹویٹر ہے، سب کچھ، کہ سیدنا ابو سفیان فی الفور اس بابت کچھ کنفرم کر سکے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، اور سفر پر قاصد روانہ کرے تو اس کو مدینہ پہنچنے میں کافی دن لگ جائے۔ اس بیچ کے عرصے میں، درمیان کے عرصے میں حکم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان پر یہ قدغن لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل کو اختیار نہیں کر سکتے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے اس طرح کی ہر مشکل کا سد باب ہو جائے کہ وہ ان وسوسوں میں اور ان چکروں میں نہ پڑے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے اصل مراد اس روایت سے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت کا بھی اختیار نہیں کر سکتا، تاہم ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے خواب میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا ہو آ کر دعویٰ کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان یہ آ جائے اس طرح، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت نہ ہوگی۔ البتہ اس بندے کے پاس اس دعویٰ کو جانچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، روایت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص لازمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کسی امتی کے خواب میں آنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آج کل لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے، کچھ بشارتیں دے رہے ہیں، جس طرح کے دعویٰ آج کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے خواب میں آ کر اس کو فلاں بشارت سنا دی، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہاں کے حالات پر مطلع ہونا ماننا ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیا کے حالات معلوم ہو رہے ہیں، جو کہ ازرع قرآن و حدیث صریح واضح شرک ہے۔ قرآن و حدیث میں صاف مذکور ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا اور یہاں کے باسیوں کے حالات کا کچھ علم نہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں تصریح ہے، وضاحت ہے صراحتاً کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری امت نے کہاں تک دعوت الہی کو جو ہے قبول کیا، اس کی اجابت کی۔ سارے پیغمبر کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہماری امت نے کیا قبول کیا، غیب کا علم رکھنے والا تو صرف تو ہی ہے۔ اسی طرح کا مضمون اس حدیث میں بھی موجود ہے جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح کی کتاب التفسیر میں لائے ہیں، اور جس میں مذکور ذکر کیا گیا ہے کہ روز محشر، قیامت کے دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو حوض کوثر پر آتے آتے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ایجاد کر لی تھی۔ تو اس طرح کے 10 قرآنی آیات اور حدیث یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا میں بعد از وفات اب کوئی تعلق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لوگوں کے حالات سے کوئی جانکاری و معلومات نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم، فاضل، بزرگ یا صوفی کے خیال میں آ کر اس کو اپنی تائید اور تحسین سے نوازے کہ تو بہت اچھا ہے، تیرا کام اچھا ہے، تو صحیح مسلک پر ہے۔ پھر یہ بھی عجیب طرف تماشا ہے
کہ جو حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے، ان کے یہ دعوے اتنے معمولی باتوں کے رد عمل میں ہوتے ہیں کہ عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ معمولی باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کریں اور وہ کریں۔ کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلی کے بچے کو گھر سے باہر نکالنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر سرزنش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، ناراض ہوئے۔ اور کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں سائل کی حاجت براری نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر اور تنبیہ فرمائی۔ اتنی معمولی باتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں میں آتے ہیں۔ گویا معمولی روزمرہ کے واقعات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں بلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے، جبکہ اس امت میں اس سے زیادہ کڑے سے کڑے وقت اس امت کے بہترین انسانوں پر آئے، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوابوں میں آ کر ان کو مفاسد اور فتنہ کے سد باب کے لیے کوئی ہدایت نہ کی کہ وہ کرو یہ کرو۔ مثال کے طور پر جنگ جمل و جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ ڈالی، لیکن نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے کہ ان کو ارشاد فرما دیتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ نکلو، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے کہ ان کو ہدایت کر دیتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تمہاری خلافت سے تعارض نہیں، مقابلہ نہیں، معارضہ نہیں، بلکہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور توڑنا ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ کے خواب میں آئے کہ ان کو تنبیہ کر دیتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لو، پھر قاتلین عثمان کا معاملہ نمٹا لینا، پہلے بیعت کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی نہ کی، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب معاویہ دفاعی پوزیشن میں ہے تو کیوں اس کے خلاف قتال کو نکلتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے، سفر کا ارادہ کیا، اور آپ کے اہل اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکتے ہوئے منع فرمایا، روکتے رہے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محبوب نواسے کے خواب میں نہیں آتے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دے کہ کوفہ کی جانب قاصد سفر نہ ہو، وہاں کا ارادہ ترک کر دے ورنہ شہید کر دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ کڑا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بیشتر صحابہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے سے منع فرمایا کہ ان کے خلاف نہ نکلو، نہ لڑو، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک اپنے شرع صدر پر ان لوگوں کے خلاف نکلنے کے فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے نکلنا ہے، بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں دیں گے، زکوٰۃ کے ساتھ جو رسی آتی ہے وہ بھی دیں گے۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس متعلق کوئی ہدایت نہیں کی، اور نہ ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کسی ہدایت کا ذکر فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ آپ لڑو، بلکہ اس فیصلے کو کلی اپنی ثوابدید پر سر انجام دیا۔ امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم کو کتنی کڑی محنتیں کرنی پڑی حدیث کو جمع کرنے میں، راویوں کے حالات جاننے کے لیے شیخین کو اسفار کرنے پڑے، سفریں کرنی پڑی، بھئی یہ راوی کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، تاکہ حدیث کی صحت کی بابت حکم قائم کر سکے۔ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی امام بخاری کے خواب میں آئے اور نہ ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے کہ ان کو اس مشقت سے بچا لیتے کہ اتنی دور دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہی بتا دیتا ہوں، اور بتا دیتے کہ یہ حدیث مجھ سے صحیح منسوب ہے اور یہ حدیث فلاں راوی کا دجل ہے، فریب ہے۔
لیکن یہی نہیں بلکہ آج تو باقاعدہ چلے موجود ہے، چلے وظیفے موجود ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں درآمد کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ لیکن افسوس امام بخاری و امام مسلم کو رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چلے معلوم ہی نہ تھے کہ وہ کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے اور خواب میں آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر مشقت سے بچ جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں میں اپنی جمع کردہ احادیث کی صحت سے متعلق معلومات لے لیتے۔ المختصر ایک لمبا قضیہ ہے، کہاں تک نپٹایا جائے۔ ہم یہ قطعی نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے اپنے خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بات کی وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں یا دجال ہیں، فریبی ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ حقیقت میں ان میں سے بیشتر لوگ سچے ہیں، بہت سے لوگ سچے ہیں، لیکن ان کا سچ یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا اس کو بیان کر دیا۔ ان کا سچ صرف اتنا ہے کہ جو خواب میں دیکھا انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ البتہ انہوں نے خواب میں جو کچھ دیکھا کیا وہ واقعی سچ ہے، یعنی جس شخصیت کو دیکھا کیا وہ واقعی سچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا فیصلہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور نہ جان سکتا ہے۔ جناب مولانا عبدالرزاق گمن حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا ہی عمدہ مثال دی تھی کہ ہر وہ شخص جس نے میرے والد کو نہیں دیکھا ہی نہیں، اگر کل کو اس کے خواب میں میرے والد آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس نے میرے والد کو اصل شکل میں ہی دیکھا ہو، بلکہ غالب گمان یہی ہے کہ اس نے کسی اور صورت کو دیکھا ہوگا جس کو اس کے دماغ نے میرا والد بنا کر پیش کیا۔ بعین ہی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں آنے سے متعلق بھی ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ اور کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا زندگی میں، اپنی حیات میں، پھر وہ کیوں کر کہہ سکتے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا ہے؟ ہم اپنی اس لمبی بحث کو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرتے ہیں جو اس مسئلے کی عمدہ وضاحت کر دیتی ہے، جو صحیح مسلم کتاب الفضائل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جب تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، ولا یرانی، اور مجھے دیکھنا تمہیں اپنے مال و عیال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری صحبت کو غنیمت جان کر دین کی باتیں جلدی جلدی سیکھ لو، ورنہ میری وفات کے بعد تم مجھ کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ پھر خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 6 ماہ درد۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔